بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا کاروبار چل رہا ہے, دودھ کی دکان ہے فار ایگزامپل, اس کے پاس رش ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے اگر اس کے ساتھ دودھ کی دکان کھول لی, اس کا کاروبار بولو بھائی بند ہو جائے. اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے کہ آپ یہاں اپنی شاپ بولو نہ کھولیں, کہیں اور کھول لو. لیکن لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے, برابر میں کھول لیں گے. جائز تو ہے, ظاہر ہے آپ کی پراپرٹی, آپ جو مرضی کرو, لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ نہیں ہے, کسی اور جگہ کھول لو. ایک عرب تھے, ہمارے حضرت کو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میری دکان پہ بہت رش تھا, خاص طور پہ جو عید کے دن ہوتے ہیں نا ان میں شاپنگ کا بہت رش ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں میری جو ساتھ والی دکان تھی وہی چیز وہ بھی بیچ رہا ہے لیکن اس کے پاس رش ہی نہیں ہے. تو ایک دن میں نے اپنی دکان صرف اس لیے نہ بند کی, شٹر گرایا کہ تھوڑا رش کچھ وہ بھی کما لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یار وہ بیچارہ, اس کو دیکھ کے ترس آنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ کیا سوچتا ہوگا. تو آج میں چھٹی کرتا ہوں, مجھے اللہ نے بہت دے دیا, کچھ اس کو بھی کمانے دو, جو میرے مقدر کا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا. لیکن پڑوسیوں کا احترام ہے نا, تو پڑوس میں تو چاہے دکاندار ہو یا کچھ بھی ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کان بھر رہے ہوتے ہیں اس کے پاس نہیں جانا, یہ 2 نمبر مال بیچتا ہے. سائڈ پہ لے جا کے نا خسر پسر کر رہے ہوتے ہیں, اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ میرے خلاف بول رہا ہے. ویسے بولتے رہیں گے. میرے ایک بائک لے کے میں گیا کسی کے پاس, تو میں پہلے اس کے پاس جاتا تھا, اب میں اس کے پاس چلا گیا نا ساتھ والے. تو میں نے کام کروایا تو اس نے مجھے کہا یار تم اس کے پاس کیوں جاتے ہیں, یہ ساتھ میں یہ تو 2 نمبر آدمی ہے, گڑبڑ کرتا ہے. بہرحال اس کو بتانا نہیں مفتی صاحب کہ میں نے آپ کو یہ کہا, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. بالفرض اگر بندہ ٹھیک نہیں بھی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو یا تو آپ کوئی ثبوت پیش کرو, ثبوت نہیں ہے تو خامخواہ میں چکر میں ڈالنا یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے نا. میں تو چکر میں آ گیا, پتہ نہیں یہ جھوٹا ہے یا وہ جھوٹا ہے, تو میں نے دونوں سے ہی کام کرانا چھوڑ دیا. میں نے کہا یا تو یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ 2 نمبر ہے, اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ تو 2 نمبر بہرحال ہے ہی. تو نہ خود جیتے ہیں نہ دوسروں کو جینے دیتے. اگر وہ 2 نمبر ہے بھی تو آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, تو آپ بولو بھائی یا کام کرا لیں. بھائی وہ کیسا آدمی, بھائی مفتی صاحب وہ آپ جانے وہ جانے, میں تو اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں, میں کسی کی ذمہ داری کیوں لوں. لیکن پڑوس کی جڑ کاٹ رہے ہوتے ہیں, اپنے جو ہے نا رشتے توڑواتے ہیں لوگ. پتہ ہے آپ کو, کہیں نکاح کا پیغام بھیجو نا, لوگ جا کے کباب میں ہڈی بن کے غیبتیں کر کے توڑوا دیتے ہیں. تو یہ ساری غیر اخلاقی حرکتیں ہیں. جو اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ عزت کے ساتھ کماتا ہے, دوسروں کا خیال بھی کرتا ہے. تو جو روزی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے وہ آ کے رہے گی, اور پھر اللہ دیتے بھی ہیں اس کو, تھوڑا آزماتے ہیں لیکن دیتے ہیں. اور بڑی بات ہے, لوگوں کے دلوں میں عزت بیٹھ جاتی ہے. لوگ بھی تو یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار کبھی ہمارے خلاف ورغلاتا نہیں ہے, کبھی کسی کو ہمارے خلاف نہیں بولتا, اور خیال کرتا ہے الٹا ہمارا ہے بھائی. تو عزت ملتی ہے. عزت ایسی چیز ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں ایک پیر صاحب سے بیعت ہوا, اس کو نہیں پتا تھا یہ 2 نمبر آدمی ہے. کہہ رہے میں نے ہدیہ ہی نہیں دیا کئی دنوں تک. اب یہ جو بیعت ہوا یہ بڑا کروڑپتی سیٹھ. کہہ رہے ایک دن پیر صاحب نے کہا یار آج تک کبھی ہدیہ ودیہ نہیں دیا تم نے, یار کوئی 40-50 ہزار روپے دو تو ہمیں. کہتا میں وہاں سے بھاگ گیا, اور میں نے پھر ان پیر صاحب کو خط لکھا کہ اگر مجھے آپ پر اعتماد ہو جاتا نا کہ آپ لالچی نہیں ہیں تو 50,000 کی کوئی ویلیو میری نظر میں نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنی قیمت 50,000 رکھ کے نا اپنے آپ کو میری نظروں میں گرا دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور صحیح پیروں کا حال دیکھیں. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, بچپن کا واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں KPK میں کوئی بڑے عالم تھے, کاش مجھے نام یاد ہوتا تو پھر مزہ آتا. انہوں نے اب تو انتقال ہو گیا. کہتے ہیں میں ان بزرگ کے پاس گیا, بڑی غربت کے حالات, ان سے میں بیعت ہوا, اصلاحی تعلق قائم رکھا. ایک دن میں نے ان کو لفافہ دیا, تو کہہ رہے ہیں اپنے کسی مرید کو انہوں نے وہ لفافہ کہا کہ ان کو جا کے واپس کر دو. تو کہہ رہے ہیں زبردستی مجھے لا کے واپس کیا. انہوں نے کہا بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ جب تک کسی سے بہت زیادہ بے تکلفی نہ ہو جائے ہم ہدیہ وصول نہیں کرتے. ہمیں کیا پتا آپ ابھی نئے آئے ہو, آتے ہی پیسے دینا شروع کر دیے, کون ہو بھائی, کیا ہو, خریدنا چاہتے ہو ہمیں. تو کہہ رہے اس سے قدر کیا ہو گئی, بڑھ گئی.